بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سپریم کورٹ کی جانب سے کرناٹکا گورنمنٹ نے اپنی آخری کیبنٹ میٹنگ میں مسلمانوں کو 2D کیٹیگری کے تحت جو 4% ریزرویشن دیا جا رہا تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے خلاف مسلمانوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کیا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو سماعت کرتے ہوئے کل حکومت کے اس فیصلے پر اسٹے دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ اسٹے بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک معنوں میں یہ اس فرقہ پرست حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ یہ جو غیر جمہوری انداز میں، جو غیر جمہوری طریقے سے صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے الیکشن میں ایک مہم چلانے کے لیے انہوں نے یہ جو ریزرویشن کو کینسلیشن کا جو فیصلہ لیا تھا وہ انتہائی بدبختانہ اور قابل مذمت تھا، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں تو ایسا کبھی نہیں آیا کہ پورے ہندوستان میں آج تک کسی کو کوئی ریزرویشن دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو چھین لیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو دیے گئے ریزرویشن کو چھین لیا گیا تھا اور اس کو پھر 2% وکلگیا میں اور 2% لنگایت میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جب اس پر اسٹے ہو گیا تو یہ ساری سیاست ہی بند ہو گئی۔ 2 دن قبل ہی ریاست تلنگانہ میں ایک جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تلنگانہ میں بھی مسلمانوں کو جو 4% ریزرویشن دیا جا رہا ہے، اگر وہاں پر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ریزرویشن کو اس طرح سے چھین لینا یہ ان کے دائرہ اختیار کے باہر ہے۔ یہ ملک ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے فیصلے کریں اور جو چاہے اعلانات کر دیں، بلکہ ان کو کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ قانون کیا ہے، کس کا جمہوری کیا حق ہے۔ جو بھی بات کریں اپنے حقوق کے دائرے میں رہ کر بات کریں، نہیں برداشت نہیں ہوگی۔ مسلمان چونکہ یہ رمضان میں 4% ریزرویشن کے ختم ہونے کا اعلان ہوا تھا، نہایت ہی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے، رمضان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے سڑکوں پر نہیں آئے، کوئی احتجاج نہیں کرے، انہوں نے قانون کا راستہ اپنایا اور سیدھا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور الحمدللہ امید کے مطابق سپریم کورٹ نے ان کی بات کو سنتے ہوئے پہلے تو ان کے اس فیصلے کو جو بالکل ہی غیر جمہوری فیصلہ تھا اس کو جو ہے نا اسٹے دے دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں 9 تاریخ کو پھر سماعت ہوگی اور اس کے بعد حتمی فیصلہ آئے گا۔ عام طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے فیصلے جو انصاف پر مبنی ہوتے ہیں وہ فیصلوں کو روک دیا جاتا ہے یا جو ہے نا اس کو لعنتل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس جناب چندرچوڑ صاحب جب سے جو ہے نا یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہایت ہی سلجھے ہوئے اور سنجیدہ فیصلے سپریم کورٹ کے آ رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی عدالتوں کا فیصلے صحیح ہوتے رہیں گے تو لوگوں کا اعتماد عدالتوں کے اوپر اور زیادہ گہرا ہوگا اور جمہوریت کو اس سے اور زیادہ تقویت ملے گی۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلے غیر جمہوری نہ ہو بلکہ حق اور انصاف پر مبنی اور جمہوریت کے اعتبار سے صحیح ہو۔ یہاں جو کرناٹکا میں بی جے پی کی حکومت تھی وہ حکومت ہی غیر جمہوری طور پر بنائی گئی تھی، کیونکہ الیکشن میں ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا، عوام کی تائید نہیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیگر پارٹیوں کے ایم ایل ایز کو اپنی دولت کی بنیاد پر ای ڈی کی اور دوسری دھمکیاں دے کر ان کو اپنی پارٹی میں شامل کر لے کے وہ حکومت چلائے ہیں۔ اس مرتبہ امید ہے کہ ان کی حکومت دوبارہ اقتدار میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کرناٹکا کی جو عوام ہے وہ انتہائی سیکولر عوام ہے، سیکولر ذہنیت کی عوام ہے۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ دن گن رہے تھے، کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، الیکشن قریب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس الیکشن میں یہاں کی اس فرقہ پرست حکومت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں کرناٹکا کی عوام سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں تقسیم نہ ہو۔
سیکولر ووٹ جب تقسیم ہوتے ہیں تبھی ان فرقہ پرستوں کو طاقت ملتی ہے. اپنے ووٹوں کو قطعی تقسیم ہونے نہ دیں بلکہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. آپس میں اگر کوئی متبھید بھی ہے تو بھی جو ہے نا اس کو ختم کریں اور اپنے ووٹوں کو جو ہے نا متحد رکھیں. اور ایک طرفہ اگر ہم ووٹنگ کرتے ہیں تو کوئی فرقہ پرست جو ہے نا دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. ان کو اقتدار سے اکھاڑ پھینکنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے.